اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر، اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی اتہ گہرائیوں سے مسجد کے لیے زمین ڈونیٹ کرنے والے اور تعمیر مسجد میں حصہ لینے والے اور جملہ اہل محلہ کو، اہل گلبرگہ شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد فیضان یوسف کو بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز کا چشمہ بنائے، اور جو مشن بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، اس مشن کا کام یہاں سے فروغ پائے، اور لوگ اس مسجد میں آنے کے بعد جہاں بندگی رب سے بارگاہ سمدیت میں نذران عقیدت پیش کریں، وہیں پر اپنے دل کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور و مجلہ فرمائیں۔ مسجد کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ شومی قسمت کہ ہم نے ہر چیز کو فارمولیٹی کے طور پر لے لیا، نتیجتاً جو اس کے فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے وہ فوائد نصیب نہیں ہو رہے، مقصد سے بالکل بے خبر ہیں، نماز پڑھ کر کے بے حیائی کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مقصد نماز کو ہم نہیں یاد رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، اس لیے کہ روزے کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ حج کرنے کے بعد
زندگی میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حج کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کے گھر کی اہمیت اور اللہ کے گھر کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی تعمیر کے مقصد کو بھی ہم نے فراموش کر دیا، نتیجتاً مسجد میں جا کر کے بھی انسان کی روح کو الا ماشاء اللہ تسکین کی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی جس دولت کا وہ متمنی ہے۔ آئیے میں آپ کو مسجد کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی انسیت تھی، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی محبت تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسجد حرام پہلے سے موجود تھی اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال جو گزرے ہیں وہ نہایت ہی آزمائش اور سخت ترین امتحان سے گزرے ہیں، لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے اور قباء جب سرکار پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حضور نے اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، اور اس گھر کے حوالے سے قرآن نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ پہلی مسجد مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے نام سے تعمیر فرمائی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مسجد کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اینٹ اور پتھر اور گارا اور سب لے کر اس کی تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ قرآن نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کی شان بیان فرمائی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے تو قباء میں مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے قیام کے بعد مدینے تشریف لائے۔ قباء مدینہ منورہ اس زمانے میں، آج تو مدینہ منورہ ہی میں قباء آ چکا ہے، اس زمانے میں تھوڑے سے فاصلے پر محسوس کیا جاتا تھا۔ وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، اور جہاں اونٹنی بیٹھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا ہے۔ تو یہاں بھی آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کی بنیاد رکھی، اور مزاج دیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو، تم اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ تمہارے لیے جنت میں محل عطا فرما دے۔ یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مسجد کو یوں تو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے،
زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق وہ نہ ہو، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، میں رب تو سب کا ہوں میرے محبوب، لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے، تو تیرے رب کی قسم فرمایا۔ ایسی ہی مسجد کو بھی اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ گھر سے بے نیاز ہے، وہ گھر سے پاک ہے، لیکن پھر بھی مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے پروردگار جل جلالہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے پروردگار جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور جو میرے گھر آتا ہے میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں، میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے آپ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں، مومن کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا، لیکن قرآن نے جو مومن کی علامت بتائی ہے اگر وہ علامت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے قرآن کی روشنی میں ہم مومن کہلائیں گے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ جس طریقے سے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا مومن کے حوالے سے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایسے ہی پروردگار جل جلالہ نے مومن کو ایک جگہ اجاگر کیا کہ مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے، یہ مومن کو اجاگر کیا۔ ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اکبر۔ مومن کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن وہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے؟ اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرتا، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اب یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غزوہ بدر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے اور کفار قریش کی طرف سے میدان بدر میں وہ آئے تھے، گرفتار کر لیے گئے۔ اور جب حضرت عباس کو گرفتار کر لیا گیا، چونکہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور گرفتار کر کے جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا، اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت عباس کو بہت سخت سست کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن سب سے سخت لب و لہجہ اگر کسی کا تھا تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا۔ مولا علی نے حضرت عباس سے یوں کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، آپ کو سرکار کی قرابت داری کا بھی کوئی خیال نہیں؟ آپ نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، ان کی جوانی دیکھی ہے، ان کی زندگی دیکھی ہے، کیا کوئی لفظ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے؟ آپ ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے، آپ ان سے لڑنے کے لیے آئے،
آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے سچا اور اچھا انسان اور رسول ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، پھر بھی آپ کو رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے مولا علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہماری ساری برائیاں ہی نظر آتی ہیں؟ ہم میں کوئی اچھائی آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو مولا علی کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا آپ لوگوں میں کیا اچھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ کام انہوں نے بتائے۔ اب آباد کرنا کیا تھا؟ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ آپ کو فکر مسجد کی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، انہوں نے مولا علی سے کہا کہ مسجد حرام ہم آباد کرتے ہیں۔ آباد کس طریقے سے کرتے تھے؟ تو وہاں مسجد حرام کے اندر اوٹے بنے ہوئے تھے، وہاں لوگ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے تھے۔ اسی کو حضرت عباس نے کہا کہ ہم آباد کرتے ہیں۔ قرآن نے فوراً آیے کریمہ قرآن مقدس کی نازل ہوئی کہ تم جس چیز کو آباد کرنا کہتے ہو وہ آباد کرنا نہیں ہے، آباد کرنا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر تم نماز قائم کرو۔ اور کوئی مشرک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا، اللہ کا گھر آباد کرتا ہے تو ایمان والا آباد کرتا ہے، آخرت پر بھروسہ رکھنے والا اور یقین رکھنے والا آباد کرتا ہے۔ اس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہیں سے یہ مزاج ملا کہ جو صاحب ایمان ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ مسجد میں بندگی کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اور فرمایا گیا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بالکل اس طرح ہے کہ لکڑی کو جس طرح سے آگ جلا ڈالتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بات اگر کوئی مسجد میں کرے تو اس کی نیکیاں یہ باتیں جلا دیا کرتی ہیں۔ ساری نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں، مسجد کوئی گرا نہیں سکتا، مسجد نہ کوئی ڈھا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تو دیواریں ہیں مسجد کی۔ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کون گرائے گا؟ یہ سجدے کی جگہ ہے، یہ سجدے کی جگہ ہے نا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز کے اندر رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، قاعدہ بھی کرتے ہیں، قوما بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا نام نہ مقام رکھا نہ مرکع رکھا، نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اس کا نام مسجد رکھا، سجدے کی جگہ۔ اس کے مراد یہ ہے کہ بندہ جب بھی چاہے کہ وہ خدا سے قریب ہو جائے، وہ سجدے میں چلا جائے، وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اور سجدے کی حالت میں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کی تعظیم کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، اور کیا کرنا چاہیے مسجد کے اندر یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال او کما قال۔ اللہ کے گھروں کی تعظیم کرو اور اس میں اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو،
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرو اور بعد میں ذکر نہ کرو، نہیں، بلکہ صبح بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور شام بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور جس شخص کا دل مسجد میں لگا ہو اور جس شخص کو مسجد سے محبت ہو، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قیامت جب قائم ہوگی نا تو یہ زمین جو ہے نا، اس پہ ابھی آپ کو پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اونچی نیچی بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ بالکل روٹی کی طرح ایک دم پلین ہو جائے گی یہ زمین، اور کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندہ اپنے پسینے میں گردن تک ڈوب رہا ہو، گرمی اتنی شدید ہوگی کہ سائے کے تلاش کرنے کے لیے بندہ تلاش کرتا ہوگا، لیکن اسے کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَرْجِعْ، اس کا دل، یعنی اس بندے کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد سے معلق ہو، یعنی نماز پڑھ کر کے نکلا، لگا تجارت میں ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اذان ہو اور میں پھر سے مسجد میں چلا جاؤں، ایسے بندے کو اللہ عز و جل کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَاشِي إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ، تاریکی میں مسجد کی طرف پیدل جانے والا، اندھیرے میں جو مسجد کی طرف پیدل جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک صحابی جن کا گھر مسجد سے کافی ڈسٹینس پر تھا اور مسجد کے قریب، مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک جگہ مل رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ میں وہ مکان بیچ کر کے مسجد نبوی شریف کے قریب آ جاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع میرے، ارشاد فرمایا نہ بیچو، تم جتنے دور سے جتنا قدم چل کر کے آؤ گے اتنی نیکیاں تمہیں زیادہ نصیب ہو جائیں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ جو قریب تھے اور قریب جن کا گھر تھا ان کو آنا چاہیے، وہ تو آتے ہی تھے، لیکن صحابہ کی سوچ دیکھیے کہ وہ مسجد سے قریب گھر تلاش کرتے تھے، جگہ تلاش کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں ان کی آمد و رفت ہوتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کا معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے اور آپ کا بدن بھی صاف اور آپ کے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے۔ پیورٹی ہونی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ کی نیت پاک ہو، آپ اللہ کے گھر کی طرف جب چہرہ کرو تو اس کو پکارو اور دل سے پکارو، آپ کی نیت بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے اور اس صاف ستھری نیت سے اس کو پکارو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ آپ من کے اجلے ہو اور کپڑے آپ کے گندے ہوں، شادی بیاہ میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، مسجد میں جو بھی کپڑا پھٹا پرانا ہے پہن کے چلے جاؤ، نہیں، قرآن کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، سنور کر کے جاؤ، اس لیے کہ کسی کا دربار خدا سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، تو جب اس کے گھر میں جاؤ تو سنور کر کے جاؤ، اچھے لباس سے بہتر کر کے جاؤ، اچھی طرح سے سنور کر کے جاؤ۔
حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو میں نے دیکھا ہے، وہ جب نماز کے لیے نکلتے تو دولہے کی طرح سنور کر کے نکلا تھا۔ وہ اپنے امامے کو اچھی طرح سے دیکھتے تھے، اپنے لباس کو دیکھتے تھے اور اس طریقے سے نکلتے تھے۔ اور میں نے حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کو بھی دیکھا ہے، ان پر مقدمہ ہوا اور جب وہ کورٹ میں جانے کے لیے ان کو جانے کا معاملہ ہوا تو کسی شاگرد نے کہا کہ حضور آپ پائجامہ پہن لیجئے، کورٹ میں تہبند پہن کر کیسے جائیں گے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں میرے رب کے گھر سے بڑھ کر کسی کا گھر نہیں، جب اس کے گھر میں تہبند پہن کر کے جاتا ہوں تو کورٹ میں مجھے پائجامے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ تھی۔ اور اسی آیت کی تفسیر کے اندر خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد کی تفسیر میں فرمایا گیا فرش اچھا بناؤ، دیواریں اچھی بناؤ، خوشبو مسجد کے اندر لگاؤ، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا یوم جمعہ کو نماز سے پہلے مسجد کے اندر خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اور سن لو، روشنی کے حوالے سے بھی تفسیر میں فرمایا گیا کہ مسجد کو زینت دو روشنی کے ذریعے بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے روشنی کا انتظام مسجد نبوی شریف میں کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو جس نے کیا تھا ان کا نام بتایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی بن بیاہی ہوتی تو میں اس کے عقد میں دے دیتا۔ اتنے حضور خوش ہوئے، آپ سوچئے۔ ہم نے اس جگہ کو سمجھا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا اپنی قبر میں آگ کا انتظام کرنے کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ مسجد میں جب آئیں عبادت کی غرض سے آئیں، اور جب آپ عبادت کر لیں پھر مسجد میں نہ رکیں، آپ فوراً مسجد سے چلے جائیں، اس لیے کہ جمعہ سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا بڑا دن نہیں ہو سکتا۔ سید الایام یوم جمعہ، لیکن قرآن کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی قرآن خود نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے کہ اب باہر جاؤ تجارت کرو، اس لیے کہ تم نے نماز ادا کر لی۔ اب یہ نہیں کہ ساری پنچات، ساری باتیں، سارا پلان مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں۔ مسجد صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے، اور آپ نہیں جانتے جتنے قدم مسجد کی طرف آدمی چل کر کے آتا ہے وہ زمین کا ذرہ ذرہ اس مسجد میں آنے والے کے لیے قیامت میں گواہی دے گا۔ اور اللہ والوں کا حال تو یہ ہوتا کہ جس زمین پر چل کر کے وہ مسجد جایا کرتے تھے ان اللہ والوں کی تعظیم زمین بھی کرتی تھی اور جانور بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے جو مسجد میں نماز کے لیے جایا آیا کرتے تھے، جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے پہ کبھی جانور پلیدی نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جانور کی نجاست کسی نے اس راستے پر دیکھ لی تو برجستہ کہا کیا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسی راستے سے گزر کر مسجد میں آتے تھے تو جانور یہاں نجاست نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ والے کے لیے مسجد کا راستہ تھا۔ یہ مسجد۔ اب ایک بات اور سماعت فرما لیں،
جو شخص مسجد کے قریب رہ کر مسجد کو آباد نہیں کرتا، مسجد کی دیواریں اس کے لیے بد دعا کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے اللہ اس نے تیرے گھر کو ویران رکھا تو اس کے گھر کو ویران رکھا، اور جو مسجد کو آباد کرے تو مسجد کی دیواریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اللہ اس نے تیرے گھر کو آباد رکھا تو اس کے گھر کو آباد۔ پھر یہاں میں بتا دوں، سونے کے لیے مسجد نہیں ہے، کھانے کے لیے مسجد نہیں ہے، اخبار پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے، چولہا جلا کر کے کھانا کھلانے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ یہ جو کئی دنوں تک مسجد میں آ کر کے لوگ رک جاتے ہیں اور پھر اوندھے پڑے ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر ذکر و اذکار اور تھوڑی باتیں ہوئی، پھر گیس بھی جل رہا ہے، چولہا بھی جل رہا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اخبار بھی پڑھے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں مسجد میں نہیں، مسجد صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج اگر میں یہ کہوں گا تو غلط بات نہیں ہوگی، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ اب یہ آخری بات آپ ذہن کے اندر دل کے اندر بٹھا کر کے اٹھیں، سچ بتانا، بالکل سچ بتانا۔ آج یہ پوزیشن ہے نا، آدمی مسجد میں کب جاتا ہے جمعہ کو؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے، اور مسجد سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ سچ بتانا، مسجد میں دل نہیں لگتا نا لوگوں کا؟ بھئی ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بہت ٹھنڈے کلیجے سے جواب دیجئے، اپنے آپ میں جھانک کر کے جواب دیجئے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، یار کب نکلے، ارے امام صاحب بہت لمبی قرات کر ڈالے، یار تھکا دیا انہوں نے دل۔ مسجد میں بیٹھے جلدی سے بھاگنے کی فکر، اور باہر نکل کر 1 گھنٹے تک کھڑے رہ کر گفتگو کریں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بتائیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ جواب دیں آپ۔ یہ بھی ایک ایمان کا تھرمامیٹر ہے، جس کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو اس کا ایمان سب سے کمزور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں اس کا دل لگتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، اور مسجد میں اس کو بے چینی ہوتی ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ آج جنت میں دل نہیں لگتا، مسجد تو روئے زمین کی جنت ہے نا، روئے زمین کی جنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کی جنت مسجد ہے، لیکن آج مسلمانوں کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا۔ تو مسجد میں دل کا نہ لگنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے۔ اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتا ہے جو صاحب ایمان ہو، یوم آخرت پر جس کا یقین ہو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کو کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ درکار ہو، وہ اللہ کے گھر سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں آنا جانا اپنی عادت بناتا ہے۔ اور سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آنے جانے کا پابند ہو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے گھر سے محبت کرو۔ بہت بڑا کام اس مسجد کو قائم کرنے میں اور قائم کر کے ہمارے فیضان یوسف کے نام سے جو جناب مرحوم یوسف صاحب ہیں، ان کے بچوں نے زمین وغیرہ دی اور تعمیر وغیرہ ہوئی۔ بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑا کام۔ اب آپ دیکھیں نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سجدے کا ثواب مل رہا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی
ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے مل رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی وہ زمین 2 یتیم بچوں سے خرید کر انہوں نے وقف کی تھی، تو جتنے سجدے ہوں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ اب یہاں بھی جتنے سجدے ہوں گے زمین دینے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جن کے نام سے تعمیر کی گئی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے گھر کو پرائیورٹی دو، جہاں جاؤ پہلے مسجد قائم کرنے کی فکر کرو، اللہ کے گھر کو قائم کرنے کی فکر کرو۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر کانسیپٹ آف مسجد سرکار کے زمانے میں کیا تھا، میں اس کے حوالے سے پھر کبھی عرض کروں گا مختصراً کہ بس یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کرو، اس کو گندگی سے پاک رکھو۔ یہاں تک کہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ یہ مسجد کا خادم، بلکہ آپ مسجد میں کوئی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کوئی کچرا دیکھتے حضور اٹھا کر کے اسے باہر پھینکا کرتے۔ ہم تو آتے کہتے خادم تو جو پگار کائے کا ملتا ہے بھائی، تو دیکھتا نہیں ہے کچرا پڑا ہوا ہے؟ ہم ملازم سے کہتے ہیں تو یہ تنخواہ کائے کی دی جاتی ہے، صفائی نہیں کرتا ہے؟ ارے بھائی تم ہی اٹھا کر باہر پھینک دو تو ثواب تم کو بھی مل جائے گا۔ یہ بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی کتاب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا دل مسجد سے لگا دے، مسلمانوں کا دل مسجد سے لگا دے، اور ہمیں ہر سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول کے پیچھے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فیضان یوسف کے نام سے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے تو مرحوم جناب یوسف صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور جن بچوں نے یہ کام کیا ہے، زمین دی ہے اور تعمیر میں جن لوگوں نے حصہ لیا، انہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔